ہاں جو بچے اسکول آتے ہیں یہ دیکھا گیا کہ جب ان کو ایک بریکفاسٹ پروگرام میں ڈالا گیا جس میں اسکول میں ان بچوں کو آ کے ایک کھانا ایک میل اسکول میں ملتا تھا تو اس سے ان کی پرفارمنس میں ان کی گروتھ میں اور ان کی ڈیفیشنسیز جو ہیں ان کو ٹریٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی. تو صرف ایک میل ایک دن کا. اسی طرح بہت ساری جگہ اسکول لنچ پروگرام انٹروڈیوس کیا گیا. تو ہمارے یہاں کیونکہ اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ بے شک واحد میل ہی ہو دن کا لیکن ایک دفعہ اگر اچھا کھانا ملے تو بہت ساری پرابلمز ایڈریس ہو سکتی ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی عموماً زیادہ تر لوگوں سے کہ جیسے نچلے طبقے کے لوگ ماسیاں ہیں, ڈرائیور ہیں, چوکیدار ہیں, اگر کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں تو اگر وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے ایک میل ان کو اچھا دے سکیں تو یہ ان کی ایک ٹائم کا کھانا اس دوران ان کو دے سکیں, اپنے پاس سے دے سکیں. تو عموماً ہم لوگوں کے یہاں اتنا ہوتا ہے کہ اتنی گنجائش ہے اور آپ کو پتا ہے سے کھانا ضائع بھی بہت ضائع ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ کہ ہم بینگ مسلم اسٹیٹ مسلمانوں کو اتنا تو ہے کہ کھانا کھلانے کا رواج عام کرنا چاہیے. تو ایک میل اس سے یہ کہ ان کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. اب اسٹیٹ لیول پہ اور گورنمنٹ لیول پہ کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا کچھ ہو رہا ہے لوگ عموماً تنقید کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اپنا رول بھی انسان کو چاہیے کہ پلے کریں. ویسے یہ کہ کافی جگہ مائکرو نیوٹرینٹ انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں آ کے بہت زیادہ سپلیمنٹیشن کی وہ چل رہی ہے جس سے کہ ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ. لیکن جیسے کراچی جیسے شہر میں جہاں بہت زیادہ آبادی ہے اور پروگرامز کم ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صرف ایک میل اچھے میل کی ضرورت ہے. تو اس سے اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے آن اے ویری انڈیویجول اسکیل. اچھا ڈاکٹر صاحب, میل نیوٹریشن کی جو تصویر بین الاقوامی طور پر پاکستان کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ بار بار بات کی جاتی ہے خواتین کے اندر آئرن ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے, خون کی کمی ہوتی ہے, اسی طرح سے اور بھی پرابلمز ہیں, کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, ہڈیوں کی پرابلمز بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, وائٹامن D3 کی کمی مل رہی ہوتی ہے. تو ان ساری کمیوں کو پر کرنے کے لیے کس قسم کی غذا کا استعمال ان میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے آئرن ڈیفیشنسی جو ہے وہ تو بہت ہی کامن ہے. اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو طبقے کو ڈیفیٹ کر دیتی ہے. آئرن ڈیفیشنسی ایسی چیز ہے کہ جو ہر کلاس میں موجود ہے, عورتوں میں خاص طور پہ. اچھا, اس میں زیادہ یہ کہ ہماری غذا جو ہے وہ اتنی کیا کہیں اتنی رچ نہیں ہوتی ہے. آئرن بہت ساری چیزوں میں پایا جاتا ہے, زیادہ گوشت میں, ریڈ میٹ میں زیادہ ہے, لیور میں زیادہ ہے, اس کے اندر پھر اس کے بعد دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, کئی سبزیوں میں بھی ہے. لیکن یہ کہ سبزیوں میں اور دالوں میں ایسا فارم ہے کہ جو اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں بایو اویلیبل یا وہ اتنا زیادہ آپ کی جسم میں جا کے فرق نہیں کرتا ہے جتنا گوشت کرتا ہے. تو اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جو انسان کو کنزیوم کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ ریگولیرٹی اگین امپورٹنٹ ہے. نچلے طبقے میں تو جیسے ہم بات کر چکے ہیں ان کے تو وہ تو گوشت لے نہیں سکتے, تو وہ سمپل سی چیز ہے, نہ وہ گوشت لے سکتے ہیں نہ وہ سپلیمنٹیشن اپنی کر سکتے ہیں, اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ جب بات صرف کھانا کھانے کی آ جاتی تو اسی کے لالے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ چوز کریں کہ وہ کیا کھائیں. لیکن یہ کہ آئرن ڈیفیشنسی کو ٹریٹ کرنے کا بیسکلی یہی طریقہ ہے. دوسری طرف یہ کہ آپ نے کیلشیم کی بات کی, کیلشیم جو ہے وہ دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں مثلاً پنیر, چیز, مثلاً دہی, ان سب چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں آسٹیوپروسس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے خواتین میں اور مردوں میں بھی. لیکن اس کا اس کی میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پینے کا رواج نہیں ہے جو شاید پہلے ہوا کرتا تھا. بالکل. اب اس کی جگہ زبردستی بھی پلایا جاتا. جی ہاں, اب اس کی جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ڈرنکس نے اور جوسز وغیرہ نے لے لی ہے. تو بچوں میں بھی دودھ پینے کا رجحان بہت کم ہے. بالکل, بچے کسی کولڈ ڈرنک کو دیکھ کے جتنی تیزی سے دوڑتے ہیں اتنا دودھ کی طرف نہیں. اچھا, اس میں میڈیا بہت ہمارا آگے ہے کیونکہ آپ دیکھیں بچوں کو رجھانے کے لیے جس قسم کا وہ بنایا جاتا ہے انوائرمنٹ میڈیا سے. ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر مکمل غذا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو.
Working for your health. IQ Pharma. जहां मांगता वहां डालडा. जितना वजन ज्यादा उतना ही बोझ. आपके दिल पर, हड्डियों पर, मसल्स पर, सर्कुलेशन पर. वजन कम रखें और कम बोझ उठाएं. Working for your health. IQ Pharma. एसी कम से कम चलाएं, जब चलाएं 26 पे चलाएं. 26 डिग्री जरूरत भी है और बचत भी. हाशमी हनी प्योर एंड नेचुरल, सेहत के लिए वेरी स्पेशल. चीनी का बेहतरीन नेबुल बदल. हाशमी हनी प्योर एंड नेचुरल, सेहत के लिए वेरी स्पेशल. टीवी और जिंदगी की कश्मकश बहुत पुरानी है. इस कश्मकश में जीत कभी जिंदगी की होती थी और कभी टीवी की. लेकिन आज जिंदगी की जीत यकीनी है, क्योंकि आज टीवी अकेली रह गई है और हम सब साथ हैं. आज डॉट्स तरीका इलाज के तहत टीबी की मुफ्त तशखीस और इलाज की सहूलियात पाकिस्तान के हर गांव, हर शहर में मौजूद हैं. मगर जरूरी है कि अलामात जाहिर होने पर बर वक्त तशखीस और 8 माह तक मुसलसल इलाज करवाया जाए. आए सब मिलकर टीबी को हराएं, क्योंकि जब हौसला हो और अपनों का साथ तो जीत होती है जिंदगी की. टुगेदर है जी जिंदगी की. हाशमी जोशादा. 12 जड़ी बूटियों का कमाल, 12 महीने रखे ख्याल. हाशमी जोशादा अज्जा प्योर, बेहतर क्योर. जहां मांगता वहां डालडा. Working for your health. IQ Pharma. वेलकम बैक नाजरीन. आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मिसेज इरम जुमरा के साथ न्यूट्रिशन के मुताल्लिक. आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं. इरम साहब, आप बता रही थी कि खवातीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर कैल्शियम पे आपने बात शुरू की थी और ऑस्टियोपोरोसिस का आपने तस्करा किया था. ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एक चीज जो मैं अक्सर देखता हूँ, लोग उस तरफ तब मुतवज्जा होते हैं जब बीमारी सामने आ चुकी होती है. इस पर सही तौर पर तवज्जो कब से देनी शुरू करनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस पे तवज्जो तो दरअसल जब बच्चे की डाइटरी हैबिट्स बन रही होती हैं उस वक्त से शुरू कर देनी चाहिए. वजह यह है कि जैसे हमने बात की पहले कि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों में जो दूध का रुझान है वो कम हो गया है और दूसरी ड्रिंक्स का और दूसरी किस्म की चीजों का रुझान ज्यादा बढ़ गया है. जब आप हेल्दी उनमें आते हैं एस्टैब्लिश शुरू से नहीं करेंगे तो उसके बाद जाहिर है कि वो उनकी तवज्जो किसी और तरफ रहेगी, तो उनमें एक डिफिशिएंसी एक डेवलप हो जाएगी. जाहिर एक तो वो बोन्स का एक जखीरा लेके पैदा होते हैं बच्चे. बिल्कुल. दूसरा ये कि जब उनका सेकंड जिसे कहते हैं कि सेकंड ग्रोथ स्पर्ट जब होता है टीन ईयर्स में, तो लड़कियों में खास तौर पे 11 साल से लेके 25 साल की उम्र तक बोन्स में कैल्शियम की डिपॉजिट बन रहे होते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जबकि हड्डियां जो हैं वो एक तरह से बैंक अकाउंट अपना भर रही होती हैं कैल्शियम से. जी. ये वो कैल्शियम है जिसने तमाम उम्र उनका साथ देना है. होता ये है कि इस वक्त में लड़कियां जो हैं वो ज्यादा अपनी बॉडी इमेज से थोड़ा सा अवेयर होने लगती हैं, थोड़ा सा वेट से कॉन्शियस होने लगती हैं और पीयर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ग़िज़ा जो है वो मतवाज़न नहीं रहती है, बहुत सारा जंक शुरू हो जाता है. इस एट द सेम टाइम बहुत सारी कोलाज और ऐसी चीजों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, चाय वगैरह, जिससे कैफीन जो है वो बोन्स में से बल्कि कैल्शियम को निकाल बाहर करती है और जाया कर देती है. तो जब 30 की एज के बाद बोन दोबारा बनती नहीं है, यानी वैसे तो वो एक डायनामिक है, एक डायनामिक ऑर्गन है कि बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन वो डिपॉजिट्स दोबारा से नहीं बनते हैं. और मेनोपॉज पे आके तो आप जानते ही हैं कि वैसे ही उसके अंदर से डिपॉजिट निकलने शुरू हो जाते. तो उस वक्त बाय दैट टाइम इट्स टू लेट. जिन्होंने ये टाइम जाया कर दिया, वो जब एक बार उनको ऑस्टियोपोरोसिस